قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ حضرات گرامی قدر، علم شرعی یہ وہ علم ہے جو اسلامی شریعت کے اصول و قوانین کو سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس علم کے حصول کی تلقین کرتے ہوئے اللہ رب العالمین خود اپنے قرآن شریف میں فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ حضرات گرامی، یہ علم شرعی کہ جس کا سب سے اہم مقصد معرفت الہی ہے کہ جو انسان کو اللہ رب العالمین کی حقیقت، اس کی وحدانیت اور اس کے ساتھ تعلق کا شعور دیتی ہے، جیسا کہ تاکہ انسان فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کے تحت اپنے رب کی وحدانیت کو پہچان سکے۔ امام شافعی اسی طرح علم شرعی کا ایک مقصد عبادات میں صحیح تعلیم فراہم کرنا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ امام شافعی فرماتے ہیں لا یصح عبادت الا علم، اگر اپنے علم سے ہی عبادات میں لگا رہا تو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد کے تحت اس کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح علم شرعی کا مقصد نظریہ ہی نہیں بلکہ علم کو عمل میں لانا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین علم کو عمل میں لانے کا حکم دیتے ہیں، علم اور عمل کا موازنہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح علم شرعی کا سب سے اہم مقصد، خاص مقصد آخرت کی کامیابی بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت میں ہی جنت کی بشارت سنائی ہے۔ فرماتے ہیں مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا کہ تم اجنبی اور غریب ہو۔ اسی طرح علم شرعی کا ایک مقصد لوگوں کی عملی زندگی میں رہنمائی فراہم کرنا بھی ہے تاکہ وہ اپنے ہر معاملے میں، اپنے ہر کام میں اللہ رب العالمین کی رضا کو مد نظر رکھ سکیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کو اپنے دین کا فہم عطا کرتے ہیں اس لیے عطا کرتے ہیں کہ وہ عملی زندگی میں بھی اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہوتا چلا جائے۔ فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضرات گرامی، علم شرعی کا ایک مقصد لوگوں کو عبادت کی صحیح تعلیم دینا بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر اپنے علم سے ہی عبادات میں لگا رہا تو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد کے تحت اس کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرات علم شرعی کا ایک مقصد لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا بھی ہے تاکہ انسان اپنی عملی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکے، جیسا کہ والدین کا احترام، عورتوں کی عزت، بچوں پر شفقت اور غریبوں کا حق ادا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بھی نقصان دینے کی نفی کرتے ہوئے لا ضرر ولا ضرار کے الفاظ کا ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسانیت کے حقوق کو چند الفاظ میں کیا بیان کیا ہے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ حضرات علم شرعی جب کسی انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کی سیڑھی بنتا چلا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو اپنے رب، حقیقی رب کا تعارف کرواتا ہے اور اس کو اس کی تخلیق کا مقصد سمجھاتا ہے اور اس کو کامیاب کرتا چلا جاتا ہے تاکہ اس کے لیے اس کی جنت کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی ایسے لوگوں کے لیے جنت کے باغات سجائے رکھے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔